بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو نزدیک ہونے کے باوجود بلند ہے اور بلند ہونے کے باوجود بھی نزدیک ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الذین کافروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے انکار کیا ہے ان سے کہہ دیجئے تم عن قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ آیت کا شان نزول: جنگ بدر اور اس میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد بعض یہودی کہنے لگے کہ جس رسول امی کی تعریف اور توصیف ہم نے اپنی مذہبی کتاب توریت میں پڑھی ہے کہ وہ کسی جنگ میں مغلوب نہیں ہوگا، وہ یہی پیغمبر ہے۔ اس پر بعض دوسرے یہودی کہنے لگے کہ جلدی نہ کرو، دوسری جنگ اور کوئی اور واقعہ پیش آنے دو، پھر اس پر فیصلہ کریں گے۔ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو وہ کہنے لگے بخدا یہ وہ پیغمبر نہیں ہے جس کی بشارت ہماری کتاب میں دی گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد صرف یہی نہیں کہ وہ مسلمان نہ ہوئے بلکہ ان کے رویے میں مزید سختی آ گئی اور وہ مسلمانوں سے اور دور ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لڑائی جھگڑا نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا وہ بھی توڑ دیا۔ کعب بن اشرف کی ہمراہی میں ان کے 60 سوار مکہ پہنچے اور اسلام کے خلاف جنگ کے لیے مشرکین سے معاہدہ کر کے پھر مدینہ واپس آ گئے۔ اسی دوران یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جس میں انہیں دندان شکن جواب دیا گیا اور کہا گیا کہ نتیجہ تم کام کے انجام پر اخذ کرنا اور یہ جان لو کہ تم سب مغلوب ہو جاؤ گے، فتح اسلام کی ہی ہوگی۔ آیت کی تفسیر: اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو صراحتاً یہ بشارت دی ہے کہ وہ تمام دشمنوں پر فتح یاب ہوں گے۔ نیز کفار سے کہا گیا ہے کہ تم اس دنیا میں بھی شکست کھاؤ گے اور مغلوب ہو جاؤ گے، اور دوسرے جہان میں بھی تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ آیت کی شان نزول کو دیکھیں تو یہ آیت جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، جب مسلمان ظاہری طور پر اپنی طاقت اور اثر کھو چکے تھے، جبکہ دشمنان اسلام اپنے باہمی اتحاد اور معاہدوں کی وجہ سے ایک قابل ذکر قدرت اور طاقت حاصل کر چکے تھے۔ ایسے میں مستقبل قریب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تم عن قریب مغلوب ہو جاؤ گے۔ کافروں کو ایک واضح اور صریح یہ پیغام دیا گیا اور قرآن نے ایک پیشین گوئی فرما دی کہ کافر عن قریب مغلوب ہو جائیں گے۔ تو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ آیت کی صداقت ثابت ہو گئی۔ مدینہ کے یہودی بنی قریظہ اور بنی نذیر تباہ و برباد ہو گئے اور جنگ خیبر میں ان کی طاقت کا اہم ترین مرکز ختم ہو گیا، اور مشرکین مکہ بھی فتح مکہ کے بعد ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو گئے، اور اس آیت کی پیشین گوئی کی صداقت منظر عام پر آ گئی۔ اور اس آیت میں جو ایک کھلی اور واضح صریح ایک پیشین گوئی ہے کہ آئندہ بھی جنگیں ہوں گی اور ان جنگوں میں کفار مغلوب ہو جائیں گے اور فتح و نصرت مسلمانوں کی ہوگی۔ دعا ہے کہ خداوند عالم مسلمانان عالم کو جہاں کہیں بھی
عالم کفر کے ساتھ برسر پیکار ہیں، فتح و کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حق کے منکرین کا انجام ہمیشہ شکست اور خواری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔